یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ باب فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین واقبۃ المتقین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ تو بزرگوں اور دوستو، اسلام کے 5 فرضوں میں سے اولین فرض کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرا فرض ہے وہ نماز کی حقیقت ہے۔ اب یہ حقیقی نماز کیا ہے، کس طرح سے ہے، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالنا ہے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ طٰہٰ، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ للذکر۔ اس کے معنی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں ہی وہ اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود اور موجود نہیں ہے، بس تم عبادت کرو میری اور قائم رکھو نماز کو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ للذکر، یعنی نماز برپا رکھ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر۔ اب یہ حقیقی نماز کیا ہے؟ تو فرمایا گیا، نماز حقیقی کے متعلق سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی نماز نہیں ہوتی ہے بغیر حضور قلب کے۔ جس نماز میں دل حاضر نہیں، جس نماز میں قلب حاضر نہیں ہے، وہ نماز حقیقی نہیں ہے۔ یعنی نماز حقیقی سے مومن کامل اور عارف الہی کا حضوری، عارف الہی کو حضوری اور دائمی حاصل ہوتی ہے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، نماز 2 قسم کی ہوتی ہے۔ کتنے قسم کی؟ نماز 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نماز علماء، فقہ، ظاہری اور زاہدان خشک کی ہوتی ہے، جو صرف قول اور فعل تک ہی محدود ہوتی ہے، اور اس سے وصال الہی حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی رسائی بھی عالم ملکوت اور نفسانی تک محدود رہتی ہے۔ دوسری نماز انبیاء، اولیاء اور خلفاؤں کی نماز ہے۔ دوسری نماز کون سی ہے؟ انبیاء، اولیاء اور خلفاؤں کی ہوتی ہے، جو حضور قلب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ وہ نماز حضور قلب کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس کا ثمرہ وصال الہی ہے۔ ایسی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا وصال حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوتا ہے، اور اس کی رسائی عالم جبروت رحمانی تک محدود ہوتی ہے۔ عالم جبروت، لاہوت، ہاہوت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے، نماز حقیقی۔ تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، نماز حقیقی دراصل یہی رحمانی نماز ہے، ورنہ نماز جو عوام الناس ظاہری طور پر بلا حضور قلب کے ادا کرتے ہیں، یہ نماز حقیقی نہیں، یہ نماز نفسانی ہے، یہ نماز رحمانی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی وصلواتا طویلتا فی المسجد وزین البدن بالامام امامت فی الناظرۃ الخلائق وما کان فی قلبہ من الاجر فہو فحجوبہ حجوبا ولا صلواتا ولا وصال۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء ظاہر پرست اور صوفیان ریاکار خوب جبہ اور دستار باندھ کر، ظاہری شان اور شوکت ٹھاٹ بنا کر محض ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ علماء ظاہر پرست اور صوفیان ریاکار، اس میں پیر بھی شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں، مگر یہ ریاکار لوگ ہیں، خوب جبہ اور دستار باندھ کر، ظاہری شان اور شوکت اور ٹھاٹ بنا کر محض ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے نفس مغروری اور خود پسندی کی قصر مذلت میں گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی نماز کیا حقیقت رکھتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ نفس کے بندے ہیں، اور نفسانی آدمی دراصل شیطان بقالب انسان ہوتا ہے، اس کا جسم شیطان کا جسم ہوتا ہے، جو بغیر حضور قلب کے نماز پڑھ رہا ہے، بغیر خدا کو جانے پہچانے نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ نفسانی آدمی دراصل شیطان بقالب انسان ہوتا ہے، اور شیطان بالاتفاق کافر اور گمراہ ہے۔ بس نتیجہ یہ برآمد ہوا، اس کا نتیجہ سامنے یہ ہوا کہ ایسے لوگ در حقیقت گمراہ اور کافر ہیں۔ انہیں چاہیے کہ کسی مرشد کامل کی صحبت میں جا کر، کسی مرشد کامل سے مل کر، کسی مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کو غرور، نفسانیت کے خش و خشاک سے پاک کرے، خش و خشاک سے پاک اور صاف کرے، اور معرفت الہی سے معمور اور آباد بنائیں، تاکہ وہ صحیح معنوں میں انسان بن جائے، صحیح معنوں میں انسان بن جائے، اور گمراہی سے نکل کر راہ راست پر آ جائے، ہدایت کی طرف آ جائے۔ جبھی ان کی نماز حقیقی نماز ہوگی، اور یہی نماز بارگاہ الہی میں قبولیت کا اور مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز قبولیت و مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اور خوش قسمتی سے ایسا حقیقی نمازی ہزاروں لاکھوں میں سے ایک آدھ بھی مل جائے، ایسا حقیقی نمازی ہزاروں لاکھوں میں سے ایک آدھ بھی مل جائے تو اس کی خدمت اور صحبت اکثیر احمد سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایسے نمازی کے صحبت میں بیٹھنا عمر بھر کے عبادت سے بہتر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کا وصال اور دیدار حاصل ہو چکا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ گمراہ دراصل بت پرست ہیں۔ ایسی عبادت کرنے والے، بغیر خدا کو جانے پہچانے ایسی عبادت کرنے والے دراصل گمراہ اور بت پرست ہیں۔ اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ اپنی بت پرستی پر ناز بھی کرتے ہیں کہ ہم کیسے نمازی ہیں، اپنی بت پرستی پر ناز بھی کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ بھی عجیب قور باطن ہیں اور نادان ہیں جو ایسے ریاکاروں کو نمازی شمار کرتے ہیں، اور کئی لوگ ان کو کیا نمازی ہے ایسا سمجھتے ہیں، لیکن دراصل وہ لوگ نمازی نہیں۔ ایسی بے حقیقت کی نماز سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو نماز خدا سے دور کرے، خدا کو ملانے کے بجائے خدا سے دور لے جانے والی نماز ہے، کیونکہ ان کا دل اس نماز میں حاضر نہیں ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی گواہی حضرت مولانا جلال الدین رومی و شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ دیکھ یوں فرماتے ہیں خیر الورا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، دیکھ یوں فرماتے ہیں خیر الورا، جسم دل دونوں ہو حاضر باخدا. جسم بھی اور دل بھی دونوں حاضر باخدا، جیسے تن کو کیا ہے قبلہ رو. ہمیں کیا بولتے ہیں نماز میں؟ منہ میرا طرف کعبے شریف کے اور تابع اسلام کے. تن کو کعبے طرف کیا، دل کو کس کے طرف کیا؟ دل غفلت میں ہے. جیسے تن کو کیا ہے قبلہ رو، دل بھی ویسے کر خدا کے روبرو. ہمارا دل بھی کس کے روبرو ہونا؟ دل بھی ویسے کر خدا کے روبرو، کیونکہ وہ ہے بے حجاب جلوہ گر. اللہ بے حجاب ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے بے حجاب جلوہ گر. اس جہاں اے بے بصر اے بے خبر. یہ زمانے میں اللہ تعالیٰ بے حجاب ہے، کھلا ہے، مگر اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، اسے دیکھنے والی آنکھ ملنے ہونا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ ظاہر کی آنکھ اللہ تعالیٰ کا ادراک دیدار نہیں کر سکتی. تو اللہ کو دیکھنے والی آنکھ کون سی ہے؟ چشم بصیرت. اسے دل کی آنکھ کا ہونا ضروری. جس کو دل کی آنکھ مل گئی وہی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے، آپ کو جب معراج کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا، اور وہ دیدار کی خوشی سارے عالم کو سنائے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو ایک صحابی نے اٹھ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معراج ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے معراج ہو چکی ہے. معراج میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، معراج میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، مگر میں کس طرح سے دیکھا؟ سنو اے میرے یارو، اے میرے اصحابو، میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. رائت ربی بربی فی لیلۃ المعراج فی احسن الصورت. میں نے میرے رب کو رب کی آنکھ سے دیکھا. کس کی آنکھ سے دیکھا؟ رب کی آنکھ سے. رب کو رب کی آنکھوں سے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ آنکھ عطا کیا دیکھنے کی، وہ آنکھ رب کی تھی، اور رب کی آنکھ سے میں نے رب کو دیکھا. رائت ربی بربی فی لیلۃ المعراج فی احسن الصورت. تو میں نے معراج میں رب کی آنکھ سے رب کو دیکھا. اس طرح سے میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا. کیسا؟ رب کی آنکھ سے رب کو دیکھ لیا. رائت ربی بربی فی لیلۃ المعراج فی احسن الصورت. اے عمر، میں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ کا مشاہدہ کیا کہ میں نے اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو رب کی آنکھ سے دیکھ لیا. تو فرمایا حدیث قدسی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ والانبیاء والاولیاء والخلفاء یصلون فی قلوبہم دائمون. دیکھو کتنی پیاری حدیث قدسی ہے یہ. کیا فرماتے ہیں کہ یعنی انبیاء، اولیاء اور خلفاء، انبیاء، اولیاء اور خلفاء ہمیشہ حضور قلب سے نماز پڑھتے ہیں. ان کی نماز کیسی ہے؟ انبیاء، اولیاء اور خلفاؤں کی نماز کیسی ہے؟ حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، الصلوات الانبیاء والاولیاء حبس الحواس وعدد الانفاس. یعنی انبیاء اور اولیاء کی نماز در حقیقت وہ نماز ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اصل میں نماز کیا ہے؟ دیکھو غور سے سنو. ہمیں کسی نماز سمجھ لے کو بیٹھے ہیں
اور اصل میں نماز ہے کیا؟ جو اللہ کے رسول نے پڑھے، جو اولیاء اللہ نے پڑھے، جو خلفائے راشدین نے پڑھے، جو پیر مشائخ پڑھتے ہیں، تمام مرشدان پڑھتے ہیں، وہ نماز کون سی ہے؟ یعنی انبیاء اور اولیاء کی نماز، خلفاؤں کی نماز، یہ در حقیقت وہ نماز ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بلکہ ہر وقت ہی ان کے حواس خمسہ غیر اللہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ حواس خمسہ کو تو کیا، یہ جتنے دروازے دس رہے نا جسم کے، اس سارے کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حواس خمسہ سے، خمسہ غیر اللہ سے بند ہو جاتے ہیں، اور ان کا ایک ایک سانس، اولیاء، انبیاء اور خلفاؤں کا ایک ایک سانس یاد الہی میں گزرتا ہے۔ ایک ایک سانس، اندر جانے والا سانس، باہر آنے والا سانس کہیں میں گزر رہا ہے؟ یاد الہی میں گزر رہا ہے۔ ایک ایک سانس یاد الہی میں گزر رہا ہے۔ وہ اپنے ایک ایک سانس کا خیال اور شمار رکھتے ہیں، کہیں میرا سانس غفلت میں تو نہیں جا رہا، بغیر اللہ کی یاد سے تو نہیں جا رہا۔ اتنا چوکنا رہتے تھے اولیاء، کیونکہ اس پر سلطان سخی باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد یہی پڑھایا ہو۔ ایک دم بھی اگر غفلت میں گیا تو وہ کافر بن کو جا رہا ہے۔ کیوں کافر بن رہا ہے؟ یاد الہی سے خالی جا رہا ہے، اللہ کے ذکر سے خالی جا رہا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے دم چالو ہے وہ مومن ہے، اور جو بغیر ذکر سے جو نکل رہا ہے وہ دم کافر ہے۔ سلطان سخی باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک ایک سانس یاد الہی میں گزرتا ہے، اور اولیاء، انبیاء، خلفاء اپنے ایک ایک سانس کا خیال اور شمار رکھتے ہیں، کہیں یہ سانس غفلت میں نہ گزر جائے۔ یہی لوگ دراصل نمازی ہیں، یہ ان کو نمازی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے سانسوں کا خیال رکھا، اپنے سانسوں کی نگرانی کی۔ یہ دراصل یہی لوگ نمازی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے قائم ہو جاتا ہے دراصل وہی نماز ہے، اور وہ نماز قائم ہے۔ نماز کو قائم کرو، واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز کو میرے ذکر کے لیے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ نماز نہیں۔ تو آگے فرمایا، اے عمر، نماز حقیقی رحمانی یہی نماز ہے، اسی نماز سے پروردگار عالم کا وصال ہوتا ہے، پروردگار عالم کا دیدار ہوتا ہے۔ اگر ایسی نماز نہیں ہے، نہ اللہ کا وصال ہے نہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو فرمایا، نہ خدا ملا نہ وصال صنم۔ کیا فرماتے ہیں؟ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اے عمر، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ اور خلفاء راشدین ہمیشہ ذکر خفی میں رہتے ہیں۔ اولیاء، انبیاء، خلفاء ہمیشہ کہیں میں رہتے ہیں؟ ذکر خفی میں رہتے ہیں۔ یہ ذکر خفی کیا ہے؟ ذکر خفی پاس انفاس ہے، ہمیشہ ذکر خفی میں رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذکر لسان لکلکہ، ذکر قلبی وسوسہ، ذکر روحی مشاہدہ، ذکر خفی و دائمہ۔ کیا بولے؟ ذکر زبانی ذکر کرنا ایک لکلکہ ہے، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ لکلکہ ہے۔ زبان کو عادت لگانا اللہ کی یاد کرنے کی۔ یہ کرنے سے کیا ہوا؟ آس پاس کا واتاورن شدھ ہوا، آس پاس جو بھی بلائیں، مصیبتیں، جو وسوسے ہیں سب بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کا جہاں ذکر چلتا ہے وہاں کا واتاورن پہلے کیا ہوتا ہے؟ شدھ ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے واتاورن شدھ ہو کو شانت ہوتا ہے۔ یہاں کچھ بھی اللہ کی بات چل رہی ہوئی، یہاں دنگا نہیں کرنا، خاموشی اختیار کرنا، تو وہ واتاورن وہاں کا یعنی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ وہاں کا سارا جو کچھ بھی بدبو، گندگی جو تھی وہاں وہ نکل چلی جاتی ہے۔
تو ذکر لسان لکلکا اور ذکر قلبی وسوسہ. قلبی ذکر بھی ایک وسوسہ کیونکہ دل میں خطرے بھرے ہوئے ہیں. تو قلب کا ذکر کرنے سے دل میں کے خطرے سارے دفع ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. اگر ذکر قلبی نہیں کریں گے تو خطرے وہاں سے مقام کرتے ہیں, خطرے وہاں جمع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ذکر روحی مشاہدہ, ذکر روحی الا اللہ الا اللہ. جب ذکر شروع ہوتا ہے تو وہاں اللہ کا مشاہدہ شروع ہوتا ہے, اللہ کی تجلی کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ذکر خفی و دائمہ, ذکر خفی 24 گھنٹے چلنے والا ذکر ہے. ذکر خفی کیا ہے؟ 24 گھنٹے. اس کا مطلب واقیم الصلاۃ, اب تمہاری نماز قائم ہو گئی, یہ نماز قائم ہو گئی. جو ذکر خفی میں گم ہوا اس کی نماز قائم ہو گئی. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ آیت ہے واقیم الصلاۃ للذکر, واقیم الصلاۃ للذکر, واقیم الصلاۃ للذکر. نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے. یہ نماز قائم ہے. تو کون سی نماز قائم ہے؟ اپنے سانسوں میں اللہ کا ذکر کرنا, اپنے سانسوں میں اللہ اللہ بولنا, اپنے سانسوں میں ہو بولنا. یہ نماز اولیاء, انبیاء, خلفاء, مشائخین کا راستہ ہے, مشائخین کی بندگی ہے. اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں, شہداؤں کی نماز ہے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے سانسوں میں کیا, اللہ کو یاد اپنی سانسوں میں کیا. تو کہتے ہیں کہ زبانی ذکر گویا لکلکا ہے, دلی ذکر ایک قسم کا وسوسہ ہے, اور روحانی ذکر مشاہدہ الہی کا ہے, اور ذکر خفی ہمیشہ ہوا کرتا ہے. تو اے عمر, ذکر خفی اور نماز حقیقی ترک وجود ہے. اگر جب ذکر خفی میں ہم قائم ہو جائیں گے تو ہمارا وجود ترک ہو جاتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے. تو اسے موت قبل الانت موت بولتے ہیں, جیتے جی مرنا, جیتے جی موت سے ملاقات کرنا. جو جیتے جی مر گیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا, تو اس کا وجود ترک ہو جاتا ہے, اس کا وجود مردہ ہو جاتا ہے جو ذکر خفی سے قائم ہو جاتا ہے. تو فرمایا عابدوں کی نماز سجدہ سجود کرنا ہے, اور عاشقوں کی نماز اپنے وجود کو عدم کرنا ہے, اپنے وجود کو نیست و نابود کرنا ہے, اپنے وجود کو فنا کرنا ہے. نماز زاہداں سجدہ سجود است, اور نماز عاشقاں ترک وجود است. زاہدوں کی نماز سجدہ سجود رکوع قیام کرنا ہے, اور عاشقوں کی نماز اپنے وجود کو ترک کرنا ہے, اپنے وجود کو فنا کرنا ہے. یہ کیفیت ذکر خفی کی ہے. جو ذکر خفی میں قائم ہو جاتا ہے اس کا وجود ترک ہو جاتا ہے, وجود اس کا سن منڈل میں چلے جاتا ہے. یعنی اللہ جل جلال کے سوا کسی کو موجود نہ سمجھنا. موجود ہے سو اللہ ہی ہے, اور غیر اللہ کا وجود دل سے بالکل نکال پھینک دینا. وجود میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں ہے. غیر اللہ کا تصور دل دماغ سے نکال کر پھینک دینا ہے, اور اللہ جل جلالہ کو موجود کرنا ہے. تو بزرگوں اور دوستو, اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عنوان میں فرمایا, اور فرمایا کون سی نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے, کون سی نماز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. وہ نماز الصلوات معراج المومنین, الصلوات معراج المومنین, الصلوات معراج الواصلین. یعنی جس مومن کو نماز میں اللہ کی معراج ہے, اللہ کا وصال ہے, وہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. نماز مومنوں کی معراج ہے, اور معراج عروج سے تعلق رکھتی ہے, اور مومن حالت نماز میں وہاں تک عروج حاصل کر لیتا ہے جہاں خدا کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے. گویا نماز مومنوں کو کال سے نکال کر حال میں لے جاتی ہے. کال سے نکال کر, کال کا تو کیا, یہ بولتا پنا نکل جاتا ہے, اور حال میں چلے جاتے ہیں. مومن حال عطا کرتی ہے, اور جس میں دیدار الہی کا حصول ہوتا ہے.
مومن حالت نماز میں خود سے نکل کر خود کو خدا تک پہنچا دیتا ہے، خود سے نکل کر خود کو خدا تک پہنچا دیتا ہے، جس طرح کہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور اسلام کا سوال کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإنا لم تکونوا تراہ فإنا یراک۔ یا رسول اللہ، جبریل امین نے پوچھا، یا رسول اللہ احسان اور اخلاص کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو، کیا فرما رہے ہیں؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت تم سے نہ ہو اس طرح خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اصطلاح تصوف میں اس پہلی حالت کو مشاہدہ اور دوسری حالت کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس پہلی حالت کو مشاہدہ اور دوسری حالت کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہی نماز معراج کہلاتی ہے۔ یہ نماز کون سی ہے؟ معراج والی نماز ہے، یہی نماز معراج کہلاتی ہے، ورنہ ورزش جسمانی بن جاتی ہے۔ اگر یہ نماز نہیں ہے تو وہ نماز کیا بن جاتی ہے؟ ورزش جسمانی۔ ورزش کو تو کیا ایک ویایام کے طور پر ہو جاتی ہے، تو نماز کو ویایام نہیں بنانا، نماز ہونا چاہیے، اور جس کا روح اور قلب وہ باطن سے کچھ بھی تعلق نہیں رہتا، ایسی نماز سے جس کا روح اور قلب اور باطن سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلوات الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ راستہ طریقت کا ہے، لا صلوات الا بحضور القلب ولا صلوات الا بالفاتحۃ الکتاب۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ راستہ شریعت کا ہے۔ اسی طرح سے طریقت کے راستے میں لا صلوات الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو ظاہری حالت کی صحت اور درستگی کا تقاضا کرتی ہے، یہ نماز شریعت ہے، اور طریقت باطنی حالت کے صحت اور درستگی کا تقاضا کرتی ہے، جو ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ بھلا اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان دو الگ الگ مقامات رکھتے ہیں، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے سینے کو پاک اور صاف رکھے تاکہ اللہ جل شان اپنے نور کو نمودار کر سکے، مسلمان کے سینے میں اپنے نور کو نمودار کر سکے، کیونکہ مسلمان اس وقت ہوتا ہے جو حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اور مومن کو نماز میں معراج ہے۔ لا صلاۃ المسلمین الا بحضور القلب اور الصلوات معراج المومنین۔ مسلمان کی نماز حضور قلب کے ساتھ ہے، اور مومن کی نماز اللہ کے دیدار کے ساتھ ہے۔ اور مومن وہ ہے جو نماز پڑھتے وقت اپنے وجود کو بھول جاتا ہے، اپنے وجود کو ترک ہو جاتا ہے، ورنہ دوہی کا خطرہ ہے۔ نماز میں ایک ہونا ضروری ہے،
اللہ بندہ دو نہیں ایک چیز کے دو نام ہیں، تو دیکھ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نماز کو قائم کرنا ہے، یہی نماز حقیقی اور رحمانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقی نماز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔